بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ پاکستان پیپل پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے پاکستان کی سیاست میں ایک دھماکہ کر دیا ہے۔ بلاول بھٹو نے یہ اعلان کیا ہے کہ عام انتخابات کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں، اس لیے کارکن الیکشن کی تیاری کرے۔ تو پیپل پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کا امریکہ سے واپسی اور آزاد کشمیر کے الیکشن میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے کے بعد اس بات کا اعلان کرنا کہ عام انتخابات کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں، اس نے پاکستانی سیاست میں ہلچل مچا دی ہے۔ بلاول بھٹو نے بھی کشمیر میں الیکشن کے دوران دھاندلی کا الزام لگایا۔ مسلم لیگ نون بھی کہہ رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، لیکن دونوں بڑی جماعتیں جو ایک طویل عرصہ پاکستان کے اقتدار میں رہ چکی ہیں اور پیپل پارٹی اب بھی سندھ میں حکمران ہے، دھاندلی کے خلاف باقاعدہ احتجاج نہیں کر رہی۔ اب سوال یہ ہے، بہت سے ناقدین اس بات کو غور سے دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو نے کس بنیاد پر اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ انتخابات کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں، جبکہ آئینی طور پر عمران خان کے اقتدار کے 2 سال ابھی باقی ہیں۔ کل ان کے ایک رہنما یعنی پیپل پارٹی کے ایک رہنما نبیل گبول نے بھی ایک پروگرام کے دوران یہ انکشاف کیا تھا کہ انہیں آزاد کشمیر الیکشن میں زیادہ سیٹیں دینے کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن کم سیٹیں دی گئی ہیں۔ تو لگتا یوں ہے کہ پیپل پارٹی اس تاثر کو کیش کرانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لائن سیدھی ہو گئی ہے، معاملہ سیدھے ہو گئے ہیں اور ان سے عام انتخابات جلد کرانے کا وعدہ کر لیا گیا ہے۔ بلاول بھٹو جب سے امریکہ سے ہو کر آئے ہیں تو ان کے لیے اچھی خبریں مل رہی ہیں۔ بلاول بھٹو نے یا ان کی جماعت نے آزاد کشمیر الیکشن میں مسلم لیگ نون سے زیادہ بڑے جلسے تو نہیں کیے تھے، لیکن سیٹیں ان سے کہیں زیادہ حاصل کی ہیں۔ تو لگتا یوں ہے کہ وہ بھی امریکہ کی گڈ بک میں آ گئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اپنے معاملات ٹھیک ہونے کا تاثر دے رہے ہیں، اور اس تاثر کی بنیادی وجہ کشمیر الیکشن میں سیٹیں دلانے کا وعدہ اور اس وعدے کا باقاعدہ مین اسٹریم میڈیا پر آ کر اظہار کرنا، یعنی اپنے ایک نمائندے کے ذریعے، اپنے ایک سینئر پارلیمنٹرین کے ذریعے پیپل پارٹی نے کل اس بات کو مارکیٹ کے اندر فلوٹ کیا کہ ہمیں زیادہ سیٹیں دینے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ تو اس کی کہیں سے کوئی تردید نہیں آئی، نہ ہی پیپل پارٹی اس کی تردید کر رہی ہے، نہ ہی ان کے جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تو لگتا یوں ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی معاملات سیٹل پا چکے ہیں جن کے بارے میں اب باتیں اوپن ہو رہی ہیں۔ تو آزاد کشمیر الیکشن میں 16 سیٹوں کی بجائے 11 سیٹیں ملنا، اس کا بھی شکوہ کر دیا گیا، اور عام انتخابات کے حوالے سے بھی بلاول بھٹو نے بلی تھیلے سے باہر نکال دی ہے کہ اب اگر کہیں عام انتخابات کا وعدہ ہوا ہے اور یہ وعدہ کہیں دائیں بائیں نہ ہو جائے تو اس کا بھی انہوں نے باقاعدہ میڈیا پر آ کر انکشاف کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا سیاسی جماعتوں، خاص کر اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ عام انتخابات کا وہ بھی جلد کرانے کا کوئی وعدہ کر لیا گیا ہے؟ کیا یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اپوزیشن کی باقی جماعتیں وہ بھی خاموش ہیں؟ کیا ان کو بھی باور کرا دیا گیا ہے کہ وہ بھی اگلے الیکشن کی تیاری کریں؟ تو بلاول بھٹو نے تو یہ راز اگل دیا ہے، لیکن اب باقی کی سیاسی جماعتیں وہ کیوں خاموش ہیں اور وہ کتنی دیر خاموش رہیں گی؟ آزاد کشمیر الیکشن پر جہاں بڑے پیمانے پر دھاندلی کے الزامات لگ رہے ہیں، اس پر سیاسی جماعتیں کو بہت زیادہ ریئیکٹ نہیں کر رہی، ہلکی پھلکی بیان بازی ضرور چل رہی ہے، یعنی ہلکی پھلکی موسیقی سے کام چل رہا ہے، لیکن کوئی بہت بڑا رد عمل نہیں آ رہا۔ تو اس سے لگتا یوں ہے اگر بلاول بھٹو کے بیان کا باریک بینی سے غور سے جائزہ لیا جائے تو اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو خان صاحب نے آزاد کشمیر کا الیکشن، اس سے پہلے گلگت بلتستان کا الیکشن اور اب کسی حد تک سیالکوٹ میں بائی الیکشن جیتنے کے بعد سندھ کو ٹارگٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور پچھلے کئی روز سے سندھ کے اندر پولیٹیکل ایکٹیویٹی جاری ہے، خان صاحب نے سندھ کا رخ کر لیا ہے۔ تو اس کے جواب میں لگتا یوں ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ لائن کراس ہوئی ہے، جس کی وجہ سے بلاول بھٹو نے پبلکلی اس بات کو اناؤنس کر دیا ہے کہ عام انتخابات کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ بلاول بھٹو کو بھی اسی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا ہو جس ٹرک کی بتی کے پیچھے مولانا فضل الرحمان اسلام آباد میں جو ان کا دھرنا لیے بیٹھے تھے، تو اس ٹرک کی بتی کے پیچھے وہ اٹھے اور دھرنا لے کر واپس ہو گئے۔ تو ان کے ساتھ بھی جو دغا ہوا، جو وعدے ہوئے تھے، وہ وفا نہ ہو سکے۔ اب بلاول بھٹو چونکہ وہ بھی ایک بڑے سٹیچر کے، ایک بڑی پارٹی کے چیئرمین ہیں،
تو وہ اگر یہ بات کر رہے ہیں تو یہ بات بالکل رول آؤٹ نہیں کی جا سکتی. یا تو یہ انہوں نے خان صاحب کی سندھ کے اندر پینیٹریشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک فیلر چھوڑا ہے, یا پھر اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ کارکن تیاری کریں تو ان سے کہیں نہ کہیں وعدہ کیا ہے, تو انہوں نے اس ڈر سے کہ جیسے کشمیر میں وعدہ پورا وفا نہیں ہوا, ہو سکتا عام انتخابات والی بات بھی پوری طرح وفا نہ ہو, تو انہوں نے ابھی سے اس کو اناؤنس کر دیا ہے. جبکہ باقی جماعتیں ابھی وہ کہتے ہیں تیل دیکھو اور تیل کی دھار دیکھو, ویٹ اینڈ سی پہ لگی ہوئی ہیں. اس کا ایک دوسرا پرسپیکٹو اور بھی سامنے آیا ہے, وہ یہ ہے کہ وہ ہے پاکستان کے حوالے سے جو اس وقت داخلی اور خارجی خطرات بڑھ رہے ہیں. کہنے والے کہتے ہیں کہ حکومت کی نالائکی, نااہلی اور قابلیت کے فقدان نے ملک کے اندرونی حالات تو خراب کیے ہیں, خارجہ حالات, خارجہ تعلقات اس سے کہیں زیادہ خراب ہو رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آزاد کشمیر الیکشن ہو یا سیالکوٹ کا بائی الیکشن ہو, پاکستان کے اندر کوئی بہت بڑا سیاسی بحران نظر نہیں آ رہا. سیاسی جماعتیں کسی بڑے رد عمل کا اظہار نہیں کر رہی. وہ سیاسی جماعتیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر لانگ مارچ, دھرنے, احتجاجی جلسے, جلوس سب نکالنے کو تیار تھیں, اور ان حالات میں جب ان پر بہت مشکلات تھیں سیاسی جماعتیں باقاعدہ احتجاج کرتی رہیں. آج سیاسی جماعتوں کے حالات اتنے خراب نہیں ہیں جو آج سے کوئی 1 سال پہلے یا 1.5 سال پہلے تھے, لیکن اب سیاسی جماعتیں بڑے آرام سے بیٹھی ہیں. تو لگتا یوں ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر رہی ہے, اور اس میں بیرونی حالات کی خرابی کا معاملہ بھی شامل ہے. اس وقت تک جب تک حالات ٹھیک نہیں ہوتے کسی بڑی سیاسی تحریک یا بڑے سیاسی احتجاج کا کوئی امکان نہیں. تو ان حالات میں عام انتخابات کیسے ہو جائیں گے؟ اب کچھ ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے اور پی ڈی ایم وہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ جب تک ملک کے اندرونی حالات سیٹ نہیں ہوتے یا بیرونی خطرات کم نہیں ہوتے تو کوئی بھی بڑا سیاسی بحران پیدا نہیں کیا جائے گا. تو یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ اس مشکل صورتحال سے نکلنے کے بعد ہو سکتا ہے انتخابات ہو جائیں. اور ویسے بھی بہت سارے لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ الیکشن 2023 سے قبل ہی ہوں گے. اسے بدقسمتی کہیں یا نالائکی سمجھے یا اسے دشمن کی سازش سمجھے, پاکستان کے خلاف بہت سازشیں ہو رہی ہیں, دائیں بائیں لیفٹ رائٹ بہت سازشیں ہو رہی ہیں, چاروں طرف خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں. کچھ سازشوں میں تیزی آ چکی ہے اور کچھ اپنی غلطیاں بھی گلے پڑ رہی ہیں. امریکہ جس طرح افغانوں کو بے یار و مددگار کسی مستقل ارینجمنٹ کے بغیر چھوڑ کے نکلا ہے, یعنی طالبان کو جس طرح امریکہ چھوڑ کر نکلا ہے اس سے تو طالبان خود کو فاتح سمجھ رہے ہیں. یہی بات آج کل ہماری گورنمنٹ کر رہی ہے. تو اس سے اچانک فضا میں گرمی پیدا ہو گئی ہے اور اس میں خطرات بھی بڑھ گئے ہیں, کیونکہ افغانستان میں سیول وار کا خطرہ ہے. ایک افغان حکومت ہے, ایک طالبان جگہ جگہ پہ اپنا قبضہ کرتے جا رہے ہیں. تو اس کے جو بھی اثرات ہوں گے اس سے پاکستان محفوظ نہیں رہ سکتا, یعنی پاکستان پہ اثر ضرور پڑے گا. تو سونے میں سہاگا, چین بھی ہم سے ناراض ہے. اب ایک اور سازش ہوئی ہے, وہ سازش یہ کہ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات کو خراب کر دیا جائے. ایرانی کمانڈر قاسم سلیمانی کے حوالے سے خان صاحب سے منسوب ایک بیان امریکی میڈیا میں چل رہا ہے جس کے مطابق خان صاحب نے قاسم سلیمانی کی ہلاکت کو یا مرڈر کو ٹرمپ کا بڑا کارنامہ قرار دیا تھا, اور ٹرمپ نے اس کا ذکر اپنے آنے والی کتاب میں کیا. تو جو لوگ کتاب لکھ رہے ہیں انہوں نے کہا جی ٹرمپ صاحب نے یہ بات کی ہے. اب ٹرمپ نے یہ بات کی ہے یا ٹرمپ خود اپنی بڑ مار رہا ہے کہ میرا بڑا کارنامہ ہے, یہ کارنامہ خان صاحب سے منسوب کر دیا گیا ہے. تو یہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. ان حالات میں جب ایران کے ساتھ تعلقات بڑے آئیڈیل ہیں تو اس پر یہ تاثر دینا کہ خان صاحب یا ہماری حکومت قاسم سلیمانی کے مارے جانے پر خوش تھی, یہ بات پاک عراق تعلقات کے درمیان, پاک ایران تعلقات کے درمیان بہت بڑا ڈفرنس کریٹ کر سکتی ہے. صورتحال یہ کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے, افغان حکومت بھی ہم سے ناراض ہے, طالبان بھی ناراض ہیں. اب ایران کو ہم سے لڑانے کی میں تو اسے سازش سمجھتا ہوں کہ یہ امریکی سازش ہے, اور اس پر اگر ایران رد عمل دیتا ہے اس پر ہمیں سب سے پہلے تو ہمیں رد عمل دینا چاہیے, خان صاحب کو ڈینائی کرنا چاہیے, آن ایئر آ کر آن ریکارڈ یہ بات کہنی چاہیے کہ انہوں نے اس پہ کچھ نہیں کہا, کیونکہ اگر اس خان صاحب نے بات کی یا نہیں کی ہے. لیکن میرا گمان یہ ہے کہ خان صاحب نے قاسم سلیمانی کے حوالے سے کوئی غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کی ہوگی, لیکن اگر یہ کی بھی ہو یا کسی اور تناظر میں کی گئی ہو تو اس سے نمٹنا تو پڑے گا. لیکن اس بات کو بالکل رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ پاکستان کے خلاف بہت بڑی کانسپریسی, بہت بڑی سازش ہو سکتی ہے, کیونکہ اس وقت جو دنیا کے اندر تاثر دیا ہم نے
ہم نے دیا یا دنیا نے تاثر لے لیا؟ وہ تاثر یہ کہ ایک نیا بلاک بن چکا ہے جس میں پاکستان، چین اور روس کے ساتھ ایران بھی شامل ہے. تو دہشت گرد حملوں کے بعد چینی ہم سے بہت زیادہ محتاط ہو گئے ہیں، کئی منصوبوں پر کام پڑا ہوا ہے، اور اب افغانستان کی صورتحال کے سامنے ہے، انڈیا کی صورتحال بھی سامنے ہے، تو اب پھر رہ جاتا ہے ایران. تو ایران کے ساتھ بھی اگر تعلقات خراب ہو جاتے ہیں تو بڑا ضروری ہے کہ اس سازش کو بے نقاب کیا جائے اور اس کے حوالے سے کلیئرٹی جو ہے وہ دی جائے. لیکن جو سورسز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب فوج کی جانب سے اپوزیشن جماعتوں کو بریفنگ دی گئی تھی تو اس بریفنگ میں بہت ڈیٹیل، بہت منوٹلی یہ بتایا گیا تھا کہ اس وقت جو ہے صورتحال کتنی خراب ہے، ہم کسی بھی تبدیلی کے متحمل نہیں ہو سکتے. کوئی بھی سیاسی بحران آیا، کوئی لانگ مارچ ہوا، کچھ طرح کی چیز ہوئی تو یہ دشمن کو بہت زیادہ فائدہ دے گا، ہم کمزور ہو جائیں گے. تو بڑی لمبی بریفنگ تھی جس میں شہباز شریف، بلاول بھٹو سب شامل تھے. اس کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ پولیٹیکل جماعتیں انہوں نے بڑی حد تک مفاہمت کی، ایک دوسرے سے مل جل کر چلنے کی بہت باتیں کی ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ آج کل خان صاحب روز افغانستان کے حوالے سے اپنے کنسرن شو کر رہے ہیں اور ہم دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کریں کہ ہم نیوٹرل ہیں. ہمارے ڈی جی آئی عیسائی اور جو سلامتی کونسل کے جو منسٹر ہیں معید یوسف، یہ دونوں امریکہ گئے ہوئے ہیں تاکہ امریکہ کو یہ سمجھایا جا سکے، یہ بتایا جا سکے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. جو جس طرح امریکہ گیا ہے اس کے بعد سے طالبان خود کو فاتح سمجھ رہے ہیں، ان سے اب کوئی بات کرنا، مذاکرات کرنا، انہیں روکنا مشکل نہیں، ناممکن ہے. اس لیے افغانستان میں جو بھی حکومت بنے گی ہمیں تو اس کو قبول کرنا پڑے گا، یہ پاکستان کی مجبوری ہے. تو پاکستان بڑے واضح طریقے سے امریکہ افغانیوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ امریکہ نے اچانک افغانستان سے نکل کر بہت سے خطرات پیدا کر دیے. تو سوال یہ کہ کیا امریکہ کو یہ سب نہیں پتا، اور کیا یہ ممکن نہیں کہ امریکہ خود یہ چاہتا ہو کہ وہ خطے سے اس طرح نکلے کہ بعد میں خانہ جنگی ہو اور اس کے اثرات چین کی ترقی پر پڑے. تو یہ ایک کانسپریسی تھیوری ہو سکتی ہے. ان حالات میں اس ساری صورتحال کو، اس پکچر کو اگر آپ دیکھیں تو ان حالات میں ایکسٹرنل صورتحال جو ہے، خارجہ جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہے. اس کے ہوتے ہوئے کوئی بہت زیادہ پولیٹیکل یہاں پہ چینجز لانا یا بات کرنا یا کوئی ایجیٹیشن کرنا، میرا خیال ہے اسی وجہ سے جو ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ، میرے سمیت بہت سے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیوں شہباز شریف خاموش ہے، نواز شریف کی خاموشی، اور پھر اب مریم نواز بھی بیمار ہو گئی ہیں. تو مسلم لیگ نون سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اس دھاندلی کے اوپر ریئیکٹ کرے گی، لیکن بہت زیادہ ریئیکشن جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ پولیٹیکل ٹرمائل پیدا کرے گا، بحران پیدا کرے گا، اور ان حالات میں بحران جو ہے وہ کسی کو سوٹ نہیں کرتا. تو کہیں نہ کہیں سینس پرویل کر رہی ہے. وہ سینس پرویل کرتے ہوئے بلاول بھٹو جو ہے وہ پولیٹیکل پروسیس کو کی حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی بات تو کر رہی ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، یا ابھی بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر احتجاج کیا جا سکتا ہے لیکن نہیں کیا جا رہا. تو اس کے پیچھے یقینی طور پر پاکستان کے داخلی حالات سے زیادہ خارجی حالات ہیں، اور یہ بات ظاہر ہے فوج نے سمجھائی ہوگی یا انہوں نے فوج کے ساتھ مل کے صورتحال کو انڈرسٹینڈ کیا گیا ہوگا. تو شہباز شریف کی خاموشی پہ بہت سے لوگ جو سوال اٹھا رہے ہیں وہ ان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اس کے پیچھے وجوہات کیا. ان حالات میں اگر وہ کوئی بہت بڑا ریئیکشن دیتے تو ظاہر ہے یہ بھی وہ مواقع ہوتے ہیں جب لوگوں کے جذبات بہت زیادہ ہوتے ہیں گرم. وہ کہتے ہیں لوہا گرم ہوتا ہے، آپ ذرا سی چوٹ ماریں گے تو وہ اس کو جو چاہے آپ شکل دے دیں. تو آزاد کشمیر میں جو ہارے ہوئے لوگ ہیں وہ گرم لوہا ہیں، لیکن ان پر چوٹ نہیں ماری جا رہی کیونکہ سمجھتے ہی ہیں، سب کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو جب لوگ اتنا سمجھتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ اب ان لوگوں پہ جو اتنی سینس رکھتے ہیں ان کے اوپر غداری کے، ملک دشمنی کے اور پروپیگنڈا کرنے کے یہ سب حربے اب ہمیں ترک کرنے چاہیے. اور اب بات کریں آزاد کشمیر الیکشن میں وزارت عظمیٰ کا تاج کس کے سر سجے گا. خان صاحب نے آج انٹرویو کیے ہیں بہت سارے لوگوں کے، تو 4 نام سامنے آئے ہیں بڑے بڑے جن کے خان صاحب نے آج الگ الگ انٹرویو کیے ہیں. ان میں 2 نام تو ایکسپیکٹڈ تھے، جن میں آزاد کشمیر تحریک انصاف کے صدر ہیں بیرسٹر سلطان جو کہ ایکس پرائم منسٹر ہیں،
آزاد کشمیر کے پہلے رہ چکے ہیں. اس کے علاوہ تنویر الیاس بہت بڑے بزنس مین ہیں, سینٹورس مال کے وہ مالک ہیں. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے وہ ایڈوائزر بھی رہے ہیں. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس انتخابات میں انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے مالی وسائل کو استعمال کیا, یعنی پارٹی کو بہت سپورٹ دی, بڑا پیسہ خرچ کیا, اور آزاد کشمیر کے الیکشن میں جو پی ٹی آئی کو کامیابی حاصل ہوئی ہے اس کے پیچھے دوسری جماعتوں کے امیدواروں کو توڑنا, الیکٹیبل کو لینا, یہ سب شامل ہیں. تو اس میں ان کا بہت بڑا رول بتایا جاتا ہے. تنویر الیاس کا نام سامنے تھا. اس کے علاوہ ایک اور رہنما ہے خواجہ فاروق, ان سے ملاقات کی ہے, اور اظہر صادق. یہ 4 لوگ جو ہیں, یہ چاروں لوگ آزاد کشمیر الیکشن میں تحریک انصاف کی سیٹوں سے کامیاب ہوئے ہیں. ان سے خان صاحب نے 15 منٹ ملاقاتیں کی ہیں اور ان سے سوال و جواب کیے, باقاعدہ انٹرویو کیا. جیسے سی ایس ایس پی افسر یا سی ایس ایس کے لیے امتحان میں جایا تو آپ سے سوال و جواب ہوتے ہیں, یا کوئی عام آپ جاب کے لیے جائیں تو سوال و جواب ہوتا ہے. تو پرائم منسٹر کی ایک سیٹ ہے جس کے لیے پاکستان کے پرائم منسٹر نے سوال و جواب کیے ہیں. تو وزیر اعظم نے ہر امیدوار سے کو 15 منٹ 20 منٹ ملاقات کی, برابر ٹائم دیا انہوں نے, 19-20 نہیں کی, بڑا گھڑی دے کے جناب آپ کا وقت ختم ہوا. سوال کیے انہوں نے, جو سوال کیے بڑے دلچسپ ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ ٹورزم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان ٹورزم سے کیسے ارن کر سکتا ہے. پھر انہوں نے کہا کشمیر میں جو ہے بجلی پیدا ہو سکتی ہے. بہت سنا تھا ہم نے, پیپل پارٹی کے مہدی جو تھے وہ مہدی شاہ, وہ گفتگو کیا کرتے تھے کہ کشمیر میں 40-50 ہزار میگا واٹ بجلی جو وہ ہائیڈل پاور پانی سے جو بجلی پیدا ہوتی ہے وہ پیدا کی جا سکتی ہے. وہ کیسے پن بجلی کیسے پیدا کی جائے. پھر انہوں نے پوچھا کشمیر میں آپ کو پتہ ہے کہ کہاں کہاں سے منرلز نکلتے ہیں, معدنیات کیا کیا ہیں. یعنی یہ پورا ایک وائوا, پورا ایک ٹیسٹ تھا جس سے پوچھا گیا کہ جناب کیا ان کو کشمیر کے بارے میں کتنی معلومات حاصل ہیں. پھر انہوں نے تعلیم اور ترقیاتی کاموں کے حوالے سے پوچھا, تو ترقیاتی کاموں کے حوالے سے تو ان کی فنگر ٹپ پہ ہے. تو چاروں امیدواروں نے جو ہے وہ اپنی پریورٹی کے حوالے سے آگاہ کیا. یعنی پوچھا گیا کہ اگر آپ وزیر اعظم ہوں تو آپ کشمیر کے لیے کیا کر سکتے ہیں, آپ کے خیال میں کشمیر کے اندر سب سے امپورٹنٹ کیا چیز ہے. تو موسٹلی نے جواب دیا کشمیر جنت نظیر ہے جی, یہ سیاحت میں بڑے پیسے کما سکتا ہے. ٹورزم اگر ہم بہتر کریں تو جو آپ کا خواب ہے ٹورزم کا وہ شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے. باہر سے دنیا آ سکتی ہے, پیسے خرچ کر رہی, کشمیر دیکھے, پہاڑوں کی سیر کرے, شاداب وادیاں ہیں, گھومے پھرے, اور بڑا اچھا جنت نظیر ہے. تو ایک آدھ نے کہا کہ نہیں, کشمیر کے اندر وہ جو آپ نے بجلی کی بات کی ہے وہ بڑا امپورٹنٹ کام ہے. اگر بجلی آ جائے, روڈز بن جائے, انفراسٹرکچر بہتر کیا جائے, ڈیولپمنٹ کی جائے کشمیر کی, تو کشمیر جو ہے وہ بہت زیادہ ماڈرن کشمیر بن جائے گا اور دنیا سے آئیڈلائز کرے گی, یعنی سوئٹزرلینڈ بن جائے گا. تو یہ بھی اس کا بھی اظہار کیا گیا. اب اس ملاقات میں جو دلچسپ بات ہے, انٹرویور کون کون تھے. انٹرویو خالی خان صاحب نے نہیں لیا, بلکہ وہ تھے جنہوں نے وہاں پہ وہ شہد والے جنہوں نے بہت لوگوں کو گالیاں بھی دی, ان پہ پابندی بھی لگی. الیکشن کمیشن نے پابندی لگائی تھی, لیکن ان کا وہ کہتے ہیں نا بابا بڑا تگڑا تھا, اور وہ خان صاحب ان کو لے کے جلسے میں گئے اور انہوں نے بتایا کہ ہم بڑے طاقتور لوگ ہیں, کوئی ہمیں نہیں روک سکتا. اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو تھوڑے بہت بھی لوگ سوچ رہے تھے کہ لیفٹ رائٹ ہو جائیں, وہ سیدھے سیدھے انہوں نے خان صاحب کو ووٹ دے دی یا جتا دیا. اب اس میں جو بیرسٹر سلطان محمود ہے, ان کا ایک ریکارڈ ہے, وہ مسلسل 9ویں دفعہ یعنی 9 بار وہ پارلیمنٹ کے ممبر بنے ہیں. یہ اپنی جگہ بہت بڑا ریکارڈ ہے. اس سے پہلے وہ تحریک انصاف میں نہیں تھے, لیکن ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ تحریک انصاف کشمیر کی بنیاد رکھنے والوں میں وہ شامل ہے. جب سے کشمیر میں تحریک انصاف انٹروڈیوس ہوئی ہے تو بنیادی طور پہ فاؤنڈر بیرسٹر سلطان محمود ہے, اور بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بیرسٹر سلطان محمود ہی اگلے پرائم منسٹر ہوں گے. مجھے اس پہ ڈاؤٹ ہے, کیونکہ خان صاحب جو ہے نا وہ ہمیشہ کمزور پلیئر کو اوپر لاتے ہیں, طاقتور پلیئر کو تو کبھی وہ لائے نہیں. اس کی مثال آپ دیکھ لیں کہ کے پی کے اور پنجاب کے وزراء اعلیٰ کو دیکھ لیں کتنے کے طاقتور ہیں, لیکن ماشاءاللہ وہ موجود ہیں, اور وہ بہت زیادہ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف سننا ہے, بولنا کچھ نہیں. تو ان چاروں میں ظاہر ہے بیرسٹر سلطان محمود ایکسپیرینس ہے تو بولیں گے. تنویر الیاس کے پاس بہت پیسہ ہے, تو پیسے والا آدمی سمجھتا ہے کہ جی وہ اپنے پیسے کے بل بوتے پہ آئے ہوں, تو اس کو تو خان صاحب نے کبھی آنے نہیں دینا. اس کی وجہ ہے کہ آپ مثال دیکھ لیں جہانگیر ترین کی, جس کو پیسے کا بہت زون تھا, وہ کیسے مکھی کی طرح نکال کے بال مکھن سے بال کی طرح نکالا اور نکال کے جو ہے ان کو سائڈ لائن کر دیا. آج وہ کہیں نہیں, آج وہ بیچارے
گروپ نہ بنائیں 25-50 لوگوں کا تو ان کا وہ آج کہیں اندر بیٹھے ہوتے. ابھی ان کے پارٹی کے بندے کو رگڑا لگ رہا ہے جس نے بڑا شور مچایا تھا اور جہانگیر سنگھ کے لیے فائٹ لڑنے کی کوشش کی تھی, اس پہ مقدمے پہ مقدمہ ہو رہا ہے. نذیر چوہان جنہیں پہلے ایک کیس میں گرفتار کیا گیا, وہ جیل گئے, ان کی ضمانت ہوئی تو باہر نکلتے ہی ایف آئی آر اٹھا کے لے گئی, ایک نئے کیس میں گرفتاری ڈالی اور اب تیسری ایف آئی آر ان پہ درج ہو گئی ہے. اور ان پہ اس بار وہ ڈالی ایف آئی آر, وہ دفعات ڈالی ہیں جو انہوں نے اسد کھرل پہ ڈالی ہوئی ہیں. اسد کھرل ایک صحافی ہے جن کو اس جرم میں پکڑا گیا کہ انہوں نے کار سرکار میں مداخلت کی, رائفل اٹھائی, حملہ آوروں نے کوشش کی پولیس پارٹی کے اوپر, یعنی قانون کو انہوں نے قانون کے محافظوں پہ اٹیک کیا. تو یہ دفعہ لگ گئی اب نذیر چوہان پہ. اور نذیر چوہان جو ہیں وہ کہتے ہیں جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. تو جن کے لیے نذیر چوہان نے اتنی فائٹ کی, ان کی جماعت وہ ابھی تک وہ کہتے ہیں نا ابھی تک گو مگو کی کیفیت میں کرنا کی ہے. وہ راجہ ریاض صاحب بہت بڑے وہ اسپوکس پرسن تھے, وہ آ کے فرنٹ فٹ پہ جہانگیر سنگھ کی لڑا کرتے تھے. تو جہانگیر سنگھ تو مالدار آدمی, ان کے لڑنے والے بہت ہیں. تو ان کے لڑنے والوں میں یعنی کہتے ہیں نا جو ہوتے ہیں ہیرو کے پیچھے جو چمچے فائٹ کرتے ہیں, تو نذیر چوہان تو ان میں سے ہیں. تو اب ان کے لیے کون لڑے گا؟ اب نذیر چوہان کے لیے جہانگیر سنگھ دوبارہ اپنے معاملات کیوں خراب کرے حکومت کے ساتھ؟ تو وہ چپ کر کے بیٹھے ہیں. تو 3 مقدمے ہو چکے ہیں اور نذیر چوہان صاحب کی جان چھوٹتی ہوئی نظر نہیں آتی. بے شک اس کے پیچھے شہزاد اکبر کا, اعظم خان کا نام لیا جاتا ہے, لیکن بات ہو رہی ہے آزاد کشمیر الیکشن کی. تو آزاد کشمیر الیکشن کے اندر خان صاحب کسی پیسے والے کو وہ اپنے ایسا نہیں کریں گے کہ میرا خیال ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, بہت سے لوگ تو سمجھ رہے ہیں کہ وہی ہوں گے. اور چونکہ وہ کچھ لوگوں کا بلو آئیڈ بھی ہیں, کچھ لوگوں نے ان کے لیے سرکاری لوگوں نے ان کے لیے خاصی کمپین چلائی تھی اور یہ بھی کہا کہ انہوں نے بڑے پیسے ویسے بھی دیے, تو ان کا اس لیے نام ہے. لیکن میرا ایک خیال میں یہ دونوں نہیں, میرے خیال میں باقی کے جو 2 لوگ ہیں وہ ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں, لیکن مجھے ایسا لگتا کہ اس میں سے جو کمزور بندہ ڈھونڈنے کی کوشش کی, اگر ان دونوں سے بھی کوئی کمزور نہیں ہے اظہر میں سے یا جو دوسرے صاحب ہیں جن کا نام ہے ہم نے پہلی دفعہ سنا ہے, یہ ہیں آپ کو میں نام بتاتا ہوں, خواجہ فاروق صاحب اور اظہر صادق. یہ 2 نام نئے ہیں, ہمارے لیے نئے ہیں. پتہ نہیں یہ اگر ان دونوں سے طاقتور ہوئے بیرسٹر سلطان سے اور تنویر الیاس سے, تو پھر یہ دونوں بھی نہیں ہیں, پھر قرہ فال کسی اور کے نام نکل گیا. تو یہ 4 نام ہیں جن کے اوپر جناب گنڈا پور صاحب نے بھی انٹرویو لیا اور وفاقی وزراء اور پی ٹی آئی کے کچھ لوگ بھی شریک تھے. تو 5-7 لوگوں نے بیٹھ کے وہاں پہ انٹرویو لیے ہیں, ان کے سامنے بٹھا کے کہ جناب آپ کا انٹرویو ہو رہا ہے. خان صاحب اور ان کی جو کابینہ ہے وہ مل بیٹھ کے اس انٹرویو کو کنڈکٹ کر رہی تھی. تو اس میں تحریک انصاف کے نشست پہ وہ 30 بار الیکٹ ہوئے. یہ بتانا میں بھول گیا کہ وہ اس سے پہلے یعنی 9 بار الیکٹ ہوئے, 6 بار وہ اپنی جماعت سے یا کسی اور جماعت سے اور 3 بار وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہوئے. تو ان کا اچھا خاصا اثر و رسوخ ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ بلکہ سبھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حتمی فیصلہ عمران خان کریں گے. ویسے بھی عمران خان نے کرنا سی اور کن نے کرنا سی, تو عمران خان نے کرنا ہے یا پھر خان صاحب کو کسی نے کوئی نام تو دیا ہوگا. ظاہر ہے جنہوں نے اتنا بڑا الیکشن دیا تو وہ نام نہیں دیں گے, تو کوئی ایک نام ہو سکتا ہے ان کی طرف سے بھی آیا ہو. تو آزاد کشمیر کے الیکشن میں پی ٹی آئی نے 25 سیٹیں جیتی تھی اور سادہ اکثریت حاصل کی تھی. پیپلز پارٹی کو 11, نون لیگ کو 6 سیٹیں ملی تھی. تو اسی کے ساتھ کہ آزاد کشمیر میں نیا وزیر ہو سکتا ہے. جب میرے پروگرام آپ تک پہنچے اعلان ہو چکا ہو, لیکن جو اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر اور یہ سب ابھی چونکہ ساری چیزیں طے ہونی ہیں تو ایک ساتھ ہی طے کی جائیں گی. اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو بلکہ عمران خان صاحب کو بائی نیم, پارٹی چیئرمین عمران خان کو شو کاز نوٹس جاری کیا ہے. اور اس لیے جاری کیا کہ انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائے. اور یہ 3 جماعتوں کو جاری ہوا جن میں پی ٹی آئی اور بلوچستان عوامی پارٹی اور ایک اور جماعت ہے کالعدم تحریک لبیک, یعنی جس کو آپ نے کالعدم کا رکھا ہے اس کو بھی نوٹس جاری کیا ہے کہ آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرایا. تو الیکشن کمیشن تو بھی جو ہے وہ کالعدم تحریک لبیک کو اون کر رہا ہے. آپ عمران خان صاحب کو بطور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کرانا تھے, تو ایک دفعہ الیکشن ہوئے تھے جس میں ایک طرف علیم خان, شاہ محمود اور دوسری طرف کچھ اور لوگ تھے. تو پھر آپ کو پتا کتنا اندر پھڈا ہوا تھا. تو خان صاحب نے وہ الیکشن ہی کنڈکٹ نہیں کرائے, وہ اس سے ہاتھ اٹھا لیا. پھر 13 جون 2021 کو یہ انٹرا پارٹی الیکشن ہونا تھے تو وہ بھی نہیں ہوئے. تو الیکشن ایکٹ یہ کہتا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں مقررہ وقت پر انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں اور اس کے بعد اس کا جو رزلٹ ہے وہ الیکشن کمیشن کو جمع کرائیں.
تو الیکشن کمیشن نے 14 روز میں پرائم منسٹر سے جواب طلبی کی ہے، پوچھا ہے اور کہا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروانے پر کیوں نہ پی ٹی آئی کو انتخابی نشان کے لیے نااہل قرار دیا جائے، کتوں مطلب اتنا بڑا کچھ ہو گیا تو الیکشن کمیشن نے وہاں کچھ کیا، تو یہاں صرف انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے پر ان کو نااہل قرار دیا جائے گا، تو وہ یہ اب کام مشکل ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ تحقیق لبیک سے بھی کہا گیا کہ انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کیوں نہیں کرائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک حکومت نے تحریک لبیک کو کالعدم قرار خود تو دیا ہے، لیکن الیکشن کمیشن سے اس کو ڈس زون نہیں کرایا، اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی، تو اس لیے الیکشن کمیشن نے ان کو بھی نوٹس جاری کیا۔ آج کے لیے اتنے، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اور اب بات کریں آزاد کشمیر الیکشن میں وزارت عظمیٰ کا تاج کس کے سر سجے گا۔ خان صاحب نے آج انٹرویو کیے ہیں بہت سارے لوگوں کے، تو 4 نام سامنے آئے ہیں بڑے بڑے، جن کے خان صاحب نے آج الگ الگ انٹرویو کیے ہیں۔ ان میں 2 نام تو ایکسپیکٹڈ تھے، جن میں آزاد کشمیر تحریک انصاف کے صدر ہیں بیرسٹر سلطان، جو کہ ایکس پرائم منسٹر ہیں آزاد کشمیر کے، پہلے رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ تنویر الیاس بہت بڑے بزنس مین ہیں، سینٹورس مال کے وہ مالک ہیں۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے وہ ایڈوائزر بھی رہے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس انتخابات میں انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے مالی وسائل کو استعمال کیا، یعنی پارٹی کو بہت سپورٹ دی، بڑا پیسہ خرچ کیا، اور آزاد کشمیر کے الیکشن میں جو پی ٹی آئی کو کامیابی حاصل ہوئی ہے، اس کے پیچھے دوسری جماعتوں کے امیدواروں کو توڑنا، الیکٹیبل کو لینا، یہ سب شامل ہیں، تو اس میں ان کا بہت بڑا رول بتایا جاتا ہے۔ تنویر الیاس کا نام سامنے تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور رہنما ہے خواجہ فاروق، ان سے ملاقات کی ہے، اور اظہر صادق۔ یہ 4 لوگ جو ہیں، یہ چاروں لوگ آزاد کشمیر الیکشن میں تحریک انصاف کی سیٹوں سے کامیاب ہوئے ہیں۔ ان سے خان صاحب نے 15 منٹ ملاقاتیں کی ہیں، اور ان سے سوال و جواب کیے، باقاعدہ انٹرویو کیا، جیسے سی ایس ایس پی افسر یا سی ایس ایس کے لیے امتحان میں جایا تو آپ سے سوال و جواب ہوتے ہیں، یا کوئی عام آپ جاب کے لیے جائیں تو سوال و جواب ہوتا ہے۔ تو پرائم منسٹر کی ایک سیٹ ہے جس کے لیے پاکستان کے پرائم منسٹر نے سوال و جواب کیے ہیں۔ تو وزیراعظم نے ہر امیدوار سے کو 15 منٹ 20 منٹ ملاقات کی، برابر ٹائم دیا انہوں نے، 19-20 نہیں کی، بڑا گھڑی دے کے جناب آپ کا وقت ختم ہوا، سوال کیے۔ انہوں نے جو سوال کیے بڑے دلچسپ ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ ٹورزم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان ٹورزم سے کیسے ارن کر سکتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کشمیر میں جو ہے بجلی پیدا ہو سکتی ہے، بہت سنا تھا ہم نے۔ پیپل پارٹی کے مہدی جو تھے، وہ مہدی شاہ، وہ گفتگو کیا کرتے تھے کہ کشمیر میں 40-50 ہزار میگا واٹ بجلی جو وہ ہائیڈل پاور، پانی سے جو بجلی پیدا ہوتی ہے وہ پیدا کی جا سکتی ہے۔ وہ کیسے پن بجلی کیسے پیدا کی جائے۔ پھر انہوں نے پوچھا کشمیر میں آپ کو پتہ ہے کہ کہاں کہاں سے منرلز نکلتے ہیں، معدنیات کیا کیا ہیں۔ یعنی یہ پورا ایک وائوا، پورا ایک ٹیسٹ تھا جس میں پوچھا گیا کہ جناب کیا ان کو کشمیر کے بارے میں کتنی معلومات حاصل ہیں۔ پھر انہوں نے تعلیم اور ترقیاتی کاموں کے حوالے سے پوچھا، تو ترقیاتی کاموں کے حوالے سے تو ان کی فنگر ٹپ پہ ہے۔ تو چاروں امیدواروں نے جو ہے وہ اپنی پریورٹی کے حوالے سے آگاہ کیا، یعنی پوچھا گیا کہ اگر آپ وزیر اعظم ہوں تو آپ کشمیر کے لیے کیا کر سکتے ہیں، آپ کے خیال میں کشمیر کے اندر سب سے امپورٹنٹ کیا چیز ہے۔ تو موسٹلی نے جواب دیا کشمیر جنت نظیر ہے جی، یہ سیاحت میں بڑے پیسے کما سکتا ہے، ٹورزم اگر ہم بہتر کریں تو جو آپ کا خواب ہے ٹورزم کا وہ شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے، باہر سے دنیا آ سکتی ہے، پیسے خرچ کریں، کشمیر دیکھے، پہاڑوں کی سیر کرے، شاداب وادیاں ہیں، گھومے پھرے، اور بڑا اچھا جنت نظیر ہے۔ تو ایک آدھ نے کہا کہ نہیں، کشمیر کے اندر وہ جو آپ نے بجلی کی بات کی ہے وہ بڑا امپورٹنٹ کام ہے، اگر بجلی آ جائے، روڈز بن جائے، انفراسٹرکچر بہتر کیا جائے، ڈیولپمنٹ کی جائے کشمیر کی، تو کشمیر جو ہے وہ بہت زیادہ ماڈرن کشمیر بن جائے گا، اور دنیا سے آئیڈلائز کرے گی، یعنی سوئٹزرلینڈ بن جائے گا۔ تو یہ بھی اس کا بھی اظہار کیا گیا۔ اب اس ملاقات میں جو دلچسپ بات ہے، انٹرویور کون کون تھے۔ انٹرویو خالی خان صاحب نے نہیں لیا، بلکہ وہ تھے جنہوں نے وہاں پہ وہ شہد والے جنہوں نے بہت لوگوں کو گالیاں بھی دی، ان پہ پابندی بھی لگی، الیکشن کمیشن نے پابندی لگائی تھی، لیکن ان کا وہ کہتے ہیں نا بابا بڑا تگڑا تھا، اور وہ خان صاحب ان کو لے کے جلسے میں گئے اور انہوں نے بتایا کہ ہم بڑے طاقتور لوگ ہیں، کوئی ہمیں نہیں روک سکتا،
اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو تھوڑے بہت بھی لوگ سوچ رہے تھے کہ لیفٹ رائٹ ہو جائیں وہ سیدھے سیدھے انہوں نے خان صاحب کو ووٹ دے دی یا جتا دیا۔ اب اس میں جو بیرسٹر سلطان محمود ہے ان کا ایک ریکارڈ ہے، وہ مسلسل 9ویں دفعہ یعنی 9 بار وہ پارلیمنٹ کے ممبر بنے ہیں۔ یہ اپنی جگہ بہت بڑا ریکارڈ ہے۔ اس سے پہلے وہ تحریک انصاف میں نہیں تھے، لیکن ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ تحریک انصاف کشمیر کی بنیاد رکھنے والوں میں وہ شامل ہے۔ جب سے کشمیر میں تحریک انصاف انٹروڈیوس ہوئی ہے تو بنیادی طور پہ فاؤنڈر بیرسٹر سلطان محمود ہے، اور بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بیرسٹر سلطان محمود ہی اگلے پرائم منسٹر ہوں گے۔ مجھے اس پہ ڈاؤٹ ہے، کیونکہ خان صاحب جو ہے نا وہ ہمیشہ کمزور پلیئر کو اوپر لاتے ہیں، طاقتور پلیئر کو تو کبھی وہ لائے نہیں۔ اس کی مثال آپ دیکھ لیں کہ کے پی کے اور پنجاب کے وزراء اعلیٰ کو دیکھ لیں کتنے کے طاقتور ہیں، لیکن ماشاءاللہ وہ موجود ہیں اور وہ بہت زیادہ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف سننا ہے، بولنا کچھ نہیں۔ تو ان چاروں میں ظاہر ہے بیرسٹر سلطان محمود ایکسپیرینس ہے تو بولیں گے۔ تنویر الیاس کے پاس بہت پیسہ ہے، تو پیسے والا آدمی سمجھتا ہے کہ جی وہ اپنے پیسے کے بل بوتے پہ آئے ہوں، تو اس کو تو خان صاحب نے کبھی آنے نہیں دینا۔ اس کی وجہ ہے کہ آپ مثال دیکھ لیں جہانگیر ترین کی، جس کو پیسے کا بہت زون تھا، وہ کیسے مکھی کی طرح نکال کے بال مکھن سے بال کی طرح نکالا اور نکال کے جو ہے ان کو سائڈ لائن کر دیا۔ آج وہ کہیں نہیں ہے، آج وہ بیچارے گروپ نہ بنائیں 25-50 لوگوں کا تو ان کا وہ آج کہیں اندر بیٹھے ہوتے ہیں۔ ابھی ان کے پارٹی کے بندے کو رگڑا لگ رہا ہے جس نے بڑا شور مچایا تھا اور جہانگیر ترین کے لیے فائٹ لڑنے کی کوشش کی تھی، اس پہ مقدمہ ہو رہا ہے۔ نذیر چوہان جنہیں پہلے ایک کیس میں گرفتار کیا گیا، وہ جیل گئے، ان کی ضمانت ہوئی تو باہر نکلتے ہی ایف آئی آر اٹھا کے لے گئی، ایک نئے کیس میں گرفتاری ڈالی، اور اب تیسری ایف آئی آر ان پہ درج ہو گئی ہے، اور ان پہ اس بار وہ ڈالی ایف آئی آر وہ دفعات ڈالی ہیں جو انہوں نے اسد کھرل پہ ڈالی ہوئی ہیں۔ اسد کھرل ایک صحافی ہے جن کو اس جرم میں پکڑا گیا کہ انہوں نے کار سرکار میں مداخلت کی، رائفل اٹھائی، حملہ آوروں نے کوشش کی پولیس پارٹی کے اوپر، یعنی قانون کو انہوں نے قانون کے محافظوں پہ اٹیک کیا۔ تو یہ دفعہ لگ گئی اب نذیر چوہان پہ، اور نذیر چوہان جو ہیں وہ کہتے ہیں جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ تو جن کے لیے نذیر چوہان نے اتنی فائٹ کی، ان کی جماعت وہ ابھی تک وہ کہتے ہیں نا ابھی تک گو مگو کی کیفیت میں کرنا کی ہے۔ وہ راجہ ریاض صاحب بہت بڑے وہ اسپوکس پرسن تھے، وہ آ کے فرنٹ فٹ پہ جہانگیر ترین کی لڑا کرتے تھے۔ تو جہانگیر ترین تو مالدار آدمی، ان کے لڑنے والے بہت تھے، تو ان کے لڑنے والوں میں یعنی کہتے ہیں نا جو ہوتے ہیں ہیرو کے پیچھے جو چمچے فائٹ کرتے ہیں، تو نذیر چوہان تو ان میں سے ہیں۔ تو اب ان کے لیے کون لڑے گا؟ اب نذیر چوہان کے لیے جہانگیر ترین دوبارہ اپنے معاملات کیوں خراب کرے حکومت کے ساتھ؟ تو وہ چپ کر کے بیٹھے ہیں۔ تو 3 مقدمے ہو چکے ہیں اور نذیر چوہان صاحب کی جان چھوٹتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ بے شک اس کے پیچھے شہزاد اکبر کا، اعظم خان کا نام لیا جاتا ہے، لیکن بات ہو رہی ہے آزاد کشمیر الیکشن کی۔ تو آزاد کشمیر الیکشن کے اندر خان صاحب کسی پیسے والے کو وہ اپنے ایسا نہیں کریں گے کہ میرا خیال ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، بہت سے لوگ تو سمجھ رہے ہیں کہ وہی ہوں گے، اور چونکہ وہ کچھ لوگوں کا بلو آئیڈ بھی ہیں، کچھ لوگوں نے ان کے لیے سرکاری لوگوں نے ان کے لیے خاصی کمپین چلائی تھی، اور یہ بھی کہا کہ انہوں نے بڑے پیسے ویسے بھی دیے، تو ان کا اس لیے نام ہے۔ لیکن میرا خیال میں یہ دونوں نہیں، میرے خیال میں باقی کے جو 2 لوگ ہیں وہ ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، لیکن مجھے ایسا لگتا کہ اس میں سے جو کمزور بندہ ڈھونڈنے کی کوشش کی، اگر ان دونوں سے بھی کوئی کمزور نہیں ہے، اظہر میں سے یا جو دوسرے صاحب ہیں جن کا نام ہی ہم نے پہلی دفعہ سنا ہے، یہ ہیں آپ کو میں نام بتا دیتا ہوں، خواجہ فاروق صاحب اور اظہر صادق، یہ 2 نام نئے ہیں، ہمارے لیے نئے ہیں۔ پتہ نہیں یہ اگر ان دونوں سے طاقتور ہوئے بیرسٹر سلطان سے اور تنویر الیاس سے، تو پھر یہ دونوں بھی نہیں ہیں، پھر قرہ فال کسی اور کے نام نکل گیا۔ تو یہ 4 نام ہیں جن کے اوپر جناب گنڈا پور صاحب نے بھی انٹرویو لیا، اور وفاقی وزراء اور پی ٹی آئی کے کچھ لوگ بھی شریک تھے۔ تو 5-7 لوگوں نے بیٹھ کے وہاں پہ انٹرویو لیے ہیں، ان کے سامنے بٹھا کے کہ جناب آپ کا انٹرویو ہو رہا ہے۔ خان صاحب اور ان کی جو کابینہ ہے وہ مل بیٹھ کے اس انٹرویو کو کنڈکٹ کر رہی تھی۔ تو اس میں تحریک انصاف کے نشست پر وہ 30 بار الیکٹ ہوئے، یہ بتانا میں بھول گیا کہ وہ اس سے پہلے یعنی 9 بار الیکٹ ہوئے، 6 بار وہ اپنی جماعت سے یا کسی اور جماعت سے، اور 3 بار وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہوئے۔ تو ان کا اچھا خاصا اثر و رسوخ ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ بلکہ سبھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حتمی فیصلہ عمران خان کریں گے، ویسے بھی عمران خان نے کرنا سی اور کن نے کرنا سی، تو عمران خان نے کرنا ہے یا پھر خان صاحب کو کسی نے کوئی نام تو دیا ہوگا،
ظاہر ہے جنہوں نے اتنا بڑا الیکشن دیا تو وہ نام نہیں دیں گے، تو کوئی ایک نام ہو سکتا ہے ان کی طرف سے بھی آیا ہو۔ تو آزاد کشمیر کے الیکشن میں پی ٹی آئی نے 25 سیٹیں جیتی تھی اور سادہ اکثریت حاصل کی تھی، پیپلز پارٹی کو 11، نون لیگ کو 6 سیٹیں ملی تھی۔ تو اسی کے ساتھ کہ آزاد کشمیر میں نیا وزیر ہو سکتا ہے، جب میرا پروگرام آپ تک پہنچے اعلان ہو چکا ہو، لیکن جو اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور یہ سب ابھی چونکہ ساری چیزیں طے ہونی ہیں تو ایک ساتھ ہی طے کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو بلکہ عمران خان صاحب کو بائی نیم، پارٹی چیئرمین عمران خان کو شو کاز نوٹس جاری کیا ہے، اور اس لیے جاری کیا کہ انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائے، اور یہ 3 جماعتوں کو جاری ہوا جن میں پی ٹی آئی اور بلوچستان عوامی پارٹی اور ایک اور جماعت ہے کالعدم تحریک لبیک، یعنی جس کو آپ نے کالعدم کا رکھا ہے اس کو بھی نوٹس جاری کیا ہے کہ آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرایا۔ تو الیکشن کمیشن تو بھی جو ہے وہ کالعدم تحریک لبیک کو اون کر رہا ہے۔ اب عمران خان صاحب کو بطور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کرانا تھے، تو ایک دفعہ الیکشن ہوئے تھے جس میں ایک طرف علیم خان، شاہ محمود اور دوسری طرف کچھ اور لوگ تھے، تو پھر آپ کو پتا کتنا اندر پھڈا ہوا تھا، تو خان صاحب نے وہ الیکشن ہی کنڈکٹ نہیں کرائے، وہ اس سے ہاتھ اٹھا لیا۔ پھر 13 جون 2021 کو یہ انٹرا پارٹی الیکشن ہونا تھے تو وہ بھی نہیں ہوئے۔ تو الیکشن ایکٹ یہ کہتا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں مقررہ وقت پر انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں اور اس کے بعد اس کا جو رزلٹ ہے وہ الیکشن کمیشن کو جمع کرائیں۔ تو الیکشن کمیشن نے 14 روز میں پرائم منسٹر سے جواب طلبی کی ہے، پوچھا ہے اور کہا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروانے پر کیوں نہ پی ٹی آئی کو انتخابی نشان کے لیے نااہل قرار دیا جائے۔ کتوں مطلب اتنا بڑا کچھ ہو گیا تو الیکشن کمیشن نے وہاں کچھ کیا، تو یہاں صرف انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے پر ان کو نااہل قرار دیا جائے گا، تو وہ یہ اب کام مشکل ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ تحریک لبیک سے بھی کہا گیا کہ انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کیوں نہیں کرائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک حکومت نے تحریک لبیک کو کالعدم قرار خود تو دیا ہے، لیکن الیکشن کمیشن سے اس کو ڈسون نہیں کرایا، اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی، تو اس لیے الیکشن کمیشن نے ان کو بھی نوٹس جاری کیا۔ آج کے لیے اتنے ہی، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں، اپنا بہت بہت خیال رکھیے۔